الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے۔ اس آڈیو کا ابتدائی حصہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے کچھ سیکنڈ ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ جو حصہ ریکارڈ نہیں ہو سکا وہ میں دوبارہ ادھر پڑھ لیتا ہوں۔ وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا، اولئک اصحاب الجحیم ایسے لوگ جہنم والے ہیں۔ ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا، اولئک اصحاب الجحیم ایسے لوگ۔ گزشتہ آیات میں مختلف احکام ذکر ہوئے ہیں۔ الہی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب احکام آتے ہیں تو انسانوں میں دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک فریق اور گروہ وہ ہوتا ہے جو ان احکام پر لبیک کہہ کر ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو ان کی مخالفت اور انکار کرتا ہے یا سستی کی وجہ سے ان پر عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ایمان لایا ان احکام پر اور پھر ان کو اپنے عمل کا حصہ بنایا، عمل بھی ان پہ کرتا رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ایک تو ان کی کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے، ان سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں بمقتضائے بشریت، انسان ہے، بشر ہے، ٹھوکر اس کو لگتی رہتی ہے، لیکن وہ ان احکام پر ایمان بھی لانے والا تھا، عمل بھی کرنے والا تھا۔ زندگی میں اگر اس سے کچھ گناہ ہو گئے، لہم مغفرۃ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہو، اور یہ بخشش وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ لہذا ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا اور نیک اعمال کی زندگی نصیب کی، اگر کبھی کبھار ان سے انسان بشریت کے تقاضے کے تحت کچھ چھوٹے موٹے گناہ سرزد بھی ہو گئے اور وہ توبہ طائب ہو گئے، لہم مغفرۃ، تو ان کے واسطے بخشش، واجر عظیم، اور جو اعمال صالحہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بڑا قدردان ہے۔ اللہ ایسے اعمال کو ضائع نہیں فرماتے، ان کو اجر عظیم اللہ عطا فرمائے۔ انسان کا عمل اگر انسان خود اسے ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضائع اور باطل نہیں کرتے، اور اللہ کے ہاں وہ عمل محفوظ رہتا ہے، اس کی جزا محفوظ رہتی ہے۔ انسان خود اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں عمل کی بڑی قدر ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جب انسان کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدردانی اور اس کا بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اس کے مقابل دوسرا فریق وہ ہے جو ان احکام کو جو گزشتہ ذکر ہوئے ان کو جھٹلاتا ہے، کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، ان کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنے احکام پیچھے ذکر ہوئے، قریبی آیت میں پچھلے ہم نے عدل و انصاف کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا حکم اتارا ہے۔ تو کفریہ نظام جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ
ظلم پہ اور جو ہے وہ جبر پہ، استحصال پہ، ان چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کفر کے اندر زوال کی خاصیت، یہ زائل ہوتا ہے، یہ ختم ہوتا ہے، جتنا بھی عروج پہ چلا جائے اس کے لیے خاتمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ نے جو احکام دیے ہیں، معاشرہ، انسانی معاشرہ کامیابی کے ساتھ انہی احکام پر کھڑا رہ سکتا ہے۔ انسانیت کے لیے چین اور اطمینان انہی احکام میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے متبادل کوئی نظام انسان وضع کرے اور انسان کو اس میں کامیابی مل جائے، چین مل جائے، سکون مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کفر نے اسلام کے مقابل اور ان احکام کے مقابل میں جو احکام کھڑے کیے اور ان احکام کا وہ انکار کرتا ہے اور ان کی تکذیب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اخروی سزا بیان فرمائی، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اب اس میں ایک گروہ رہ گیا کہ جو انکار تو نہیں کرتا لیکن عمل میں سستی کرتا ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے دین کا ہم انکار تو نہیں کرتے، ایمان اس پر لاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے عمل کا بھی حصہ نہیں، عمل کے اعتبار سے بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ رگڑے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وقتاً فوقتاً رگڑا دیتے ہیں اور ان کو کچلتے ہیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ جس چیز پر آپ ایمان لائے ہیں اس کو عمل میں نہ ڈالنے کا کیا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو مسلمانوں پر مصائب آتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر جناب دنیاوی زوال آ جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مسلمان جس دین پر ایمان رکھتا ہے عملاً اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو عروج و زوال کا جو فلسفہ مسلمانوں کے ہاں ہے، اس کا راز یہی ہے کہ عروج اور ترقی یہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو ماننے میں۔ اگر خدا کے لائے ہوئے حکم پر ایمان تو ہے لیکن وہ عمل کا حصہ نہیں ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان دنیا کے اندر ترقی کر لے یا عروج حاصل۔ یہ کفر تو نہیں ہے، کفر تو جناب اپنے کفریہ نظام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ مسلمان کو اس کفریہ نظام پہ ایمان تو ہوتا نہیں ہے، ایمان تو ہوتا اپنے دینی احکام پہ، لیکن عمل اس کفریہ احکام والے اور کفر کے جو طریقے ہیں عمل میں وہ ہوتے ہیں۔ جب عمل میں وہ ہے تو اس لیے یہ دنیا کے اندر پھر رگڑا کھاتا ہے، اور آخرت میں اللہ نے اگر اپنا فضل کر کے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جہنم میں پہلے اس کو پاک کیا جائے گا اور اس کو اس قابل بنایا جائے گا کہ یہ جنت میں جا سکے۔ جنت میں جانے کے لیے تو ایمان ہے، ایمان اس کے پاس ہے، لیکن عمل کی جو بربادی کا اس نے سامنا کیا دنیا میں، اعمال اس کے خراب تھے اور توبہ طائب نہیں ہوا، عمل کو نہیں سدھارا، تو وہ عمل کی خرابی، وہ جنت اس کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ اپنے فضل سے پاک کر دے ٹھیک، ورنہ جناب جہنم میں پھر اس کی پاکی ہوتی ہے۔ تو جہنم میں جو مسلمان جاتا ہے یہ تعذیب کے لیے نہیں ہوتا، اسے عذاب دینے کے لیے جہنم میں نہیں ڈالا جاتا، اسے تطہیر اور پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ کافر جہنم میں تعذیب کے لیے جاتا ہے اور مسلمان جہنم میں تطہیر کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ مسلمان کو اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل ہونے کے قابل بنایا جائے، لہذا اس کو کافروں کی طرح عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن اس سے جری بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہنم کے آگ کی ایک لپٹ اگر وہ اس دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو یہ دنیا کا سارا سبزہ خشک ہو جائے گا، اتنا سخت ہے۔ تو ان کا یہ تیسرا گروہ، اس کا حال دوسرے نصوص میں بیان ہوا ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہاں ان لوگوں کا حال ہے جو پکے مومن ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، احکام پر عمل بھی کرتے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ جو پکے کافر ہیں اور ان احکام کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اپنا نظام چلاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔